مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. میری بات چیت ہو رہی تھی اور انہوں نے خیر وہ بات تو اندر سے کچھ خاص نکلی نہیں، لیکن ایک دو انہوں نے جو حوالے پڑھ کے مجھے سنائے، میں چاہتا تھا کہ میں آپ کو اس کے بارے میں پوچھ لوں. انہوں نے ریلیٹ کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو مرزا صاحب نے انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے ہزاروں برسات میں ہزاروں کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں، اس طرح ہی مطلب یعنی ایک قسم کا ریلیٹ کر رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ایسے ہی ہوگی. تو میں نے تو خیر اس بات کو کہا کہ وہ دو مختلف باتیں کر رہے ہیں، لیکن ایک عبارت میں تین سطریں تھی جس کے اوپر میں نے کہا کہ یہ اب اس کو پڑھنے کی اور اس کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ کیا اس میں وہ ایک پوائنٹ میک کر رہے تھے کہ انہوں نے یہاں پہ یہ کہا ہے کہ جیسے کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہو گئے، جس کے میں اعتراض کرتا رہا ہوں، لیکن میں نے کہا تھا میں پھر پوچھوں گا اس کے بارے میں آپ سے یا مربی صاحب سے دوبارہ بات ہوگی. تو ٹھیک ہے. جی نہیں آپ حق بھائی جزاک اللہ، میں آپ کو نا اس کا تفصیلی جواب دیتا ہوں. مجھے آپ نے 5 منٹ دینے ہیں، لیکن جو میں حوالے دکھاؤں گا نا وہ آپ نے پلیز ان کے پاس لے کے جانے ہیں، جو جنہوں نے یہ بات کی ہے نا، ان کے پاس آپ نے یہ بات لے کے جانے، یہ حوالے. پہلی بات یہ، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا موقف واضح ہے. چشمہ معرفت میں آپ نے ہندوؤں کے جواب میں ایک پورا جواب دیا. آپ فرماتے ہیں پھر مضمون پڑھنے والے نے ایک یہ اعتراض پیش کیا کہ مریم کیوں کر روح القدس سے حاملہ ہو گئی اور کیوں کر صرف مریم سے یہ سو پیدا ہو گیا. یہ ہندوؤں نے اعتراض کیا تھا. مسیحیوں نے اس کا دفاع کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ پیدا ہوئے تھے اور یہ ایک معجزہ تھا اللہ تعالیٰ سے. آپ علیہ السلام حمامت البشرا میں فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ پیدا ہوئے. حضرت مسیح موعود مواہب الرحمن میں بھی یہ بات فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ بات ہوئی، جو اللہ تعالیٰ کی طاقت سے یہ بات ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ پیدا ہوئے. پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی الحکم کے اشتہار میں، آپ فرماتے کہ حضرت مسیح علیہ السلام بن باپ تھے. پھر آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو اس کا انکار کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ پیدا ہوئے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. تو آپ علیہ السلام نے تو واضح کہا کہ یہ ایک معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت نے یہ بات دکھائی. اب جو مسیح موعود علیہ السلام نے الزامی جواب ان کو دیا کہ اگر بغیر باپ کوئی پیدا ہوتا ہے تو پھر تو برسات میں کیڑے مکوڑے بھی بغیر ماں باپ پیدا ہو رہے ہیں، پھر ان کو بھی خدا مانو. یہ الزامی جواب ان کو دیا عیسائیوں کو. اب ہمارے مخالفین نے اس کو گستاخی قرار دیا. اس کا مطلب یہ جس نے بھی یہ بات کی ہو، میں نے کی ہو، میرے باپ نے کی ہو، آپ نے کی ہو، اویس بھائی نے کی ہو، جواد بھائی نے کی ہو، کمالات بھائی نے کی ہو، جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، جس نے بھی یہ بات کی وہ گستاخ رسول ہے. اب یہ آپ دیکھیں اسی بندے کا جس کا آپ نے نام لیا ہے، وہ اس بندے کے نام پہ سٹریمیں کر رہا تھا، پھول بیچ رہا تھا، ٹک ٹاک کے جو پھول ہوتے ہیں، اور نعرے لگا رہا تھا اس بندے کے نام پہ، رحمت اللہ کرانوی صاحب، کہ یہ ہے وہ جنہوں نے اسلام کا دفاع کیا. ان کا یہ عقیدہ ہے پیارے بھائی کہ یہ مجدد ہیں. میں آپ کو حوالہ دکھاتا ہوں، اللہ نے ان کو چن لی ہے ان جوابوں کے لیے. اب انہوں نے کیا جواب دیا میں آپ کو دکھاؤں گا. وہی بات انہوں نے کی بلکہ زیادہ سخت کی، اور کیڑے مکوڑوں کا نہیں صرف ذکر کیا، جانوروں کا بھی کیا. سور، بندر، سارے جانوروں کو شامل کیا انہوں نے، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا. یہ رحمت اللہ کرانوی صاحب جلد اول ازالت اوہام میں تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ مولانا رحمت اللہ کرانوی نے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اس آخری دور میں عیسائیت کی تردید اور اسلام پر عیسائیوں کے اعتراضات کے جواب کے لیے
خصوصی توفیق کے ساتھ چن لیا تھا، یعنی اللہ نے ان کو خود چنا۔ اب جن کو اللہ نے چنا ان کے نزدیک انہوں نے کیا کہا وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اسی موضوع کے ماتحت۔ رحمت اللہ کرانوی صاحب کا ہم آپ کو دکھائیں گے، پھر ہم آپ کو بریلویوں کے مجدد کا حوالہ دکھائیں گے، پھر ہم چیلنج کرتے ہیں کہ یہ ظفر اللہ شاہ اس پہ فتویٰ لگائی یا جس کا آپ نے ذکر کیا۔ اب یہ دیکھیں بائبل سے قرآن تک جلد دوم صفحہ 294، بغیر باپ کے پیدا ہونا یا پانچویں دلیل، وہ کہتے ہیں یہ استدلال نہایت ہی کمزور ہے کیونکہ عالم تمام کا تمام حادث ہے، اور عیسائیوں کے خیال کے مطابق اس زمانے تک اس کے حدوث کو 6000 سال بھی نہیں گزرے، اور ساری مخلوق خواہ آسمان ہو یا زمین، جمادات ہوں یا نباتات، جمادات ہوں یا نباتات، حیوانات ہوں، جانور ہوں یا بنی آدم، عیسائیوں کے نزدیک بھی ایک ہفتے کے اندر پیدا ہوئے، اور سارے ہی حیوانات بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ تو یہ سب حیوانات بغیر باپ کے پیدا ہونے میں مسیح کے ساتھ شریک ہیں۔ ہر جانور کو انہوں نے مسیح کے ساتھ شریک کر دیا، بلکہ اس بات میں مسیح سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ مسیح پہ فضیلت بھی دی اور علیہ السلام بھی لکھ دیا کہ یہ بغیر ماں کے بھی پیدا ہوئے۔ اب دیکھیں اسی طرح کیڑے مکوڑے کی بھی 100 اقسام ہیں جو برسات کے موسم میں ہر سال بغیر ماں باپ کے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ بات محض معبود ہونے کی وجہ سے کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اب آپ مجھے حق بھائی بتائیں، کیا یہ زیادہ سخت بات نہیں جو انہوں نے تمام جانوروں کو بھی اندر ڈال دیا کیڑے مکوڑوں کے ساتھ؟ یہ جو کتاب آپ دکھا رہے ہیں بائبل سے قرآن تک، یہی کتاب ہے نا ٹائٹل اس ہاں کا؟ جی، رحمت اللہ کرانوی صاحب کی، جو ان عالم کے عالم ہیں اور مجدد ہیں، اور یہ جوابوں کے لیے اللہ نے ان کو چنا ہے ان کے نزدیک۔ اچھا، پھر وہ ایک اور بات بھی ہے نا، وہ یہ پھر اس کے جواب میں وہ کہتے تھے کہ یہ رحمت اللہ کرانوی انہوں نے کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ ہم تو اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کیسے بات کر سکتا ہے یہ؟ ہاں، تو ان کو یہ آپ کہا کریں کہ گستاخی کیا صرف نبی کے دعوے پہ گستاخی کا فتویٰ ہو سکتا ہے؟ اگر فتویٰ صرف نبی کے دعوے دار پہ ہے تو دن رات ہمیں کیوں آپ شاتم کہتے رہتے ہیں؟ ہم نے تو نہیں نبوت کا دعویٰ کیا۔ رضی بھائی، یہ بات میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سیکر بھائی سے کی ہے، اور میں نے ان کو اسی کا حوالہ دیا، رحمت اللہ کرانوی کا حوالہ دیا کہ میں چونکہ پڑھ رہا ہوں، میں نے کہا ان کی کتاب، اور اس میں کچھ ایسے باتیں ہیں کہ مجھے دل کرتا ہے کہ میں سکپ کر دوں، میں ان کو مطلب اپنی زبان سے کہوں بھی نہ، اتنی مطلب بیہودہ باتیں میں سمجھتا ہوں اگر میں اجازت ہو یہ لفظ بولنے کی، کیونکہ وہ اب بہت پاک باز لوگوں کے بارے میں ایسی بات کہی گئی ہے جو پڑھنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ تو سیکر بھائی نے مجھے یہ دعوت دی ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ کتاب پڑھوں گا اور ثابت کروں گا یہ ٹھیک طریقے سے بیان نہیں ہوا جیسے میں کہہ رہا ہوں، ایسے نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم ضرور پڑھیں گے۔ اور دوسری بات، ایک اور جو اعتراض تھا وہ بھی میں چاہتا تھا کہ پہلے میں بس یہ دوسرا حوالہ بھی پڑھ دوں۔ جی وہ مجھے ایسے دکھائیے گا کہ میں اس کا فوٹو شاٹ لے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا پہلے آپ لے لیں، یہ اب آپ نے ان سے یہ میں نے لے لیا، ٹھیک لے ہے۔ لیا میں نے۔ اب اس میں یہ بھی بات ہے پیارے بھائی کہ گستاخی کا فتویٰ جو انہوں نے دیا مسیح موعود علیہ السلام پہ، ان پہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ نبی کے دعوے پہ نہیں ہم بات کریں، کیا یہ گستاخ نکلتے ان کے فتوے کے مطابق یا نہیں نکلتے؟ اگر تو وہ ان کو گستاخ کہتے ہیں تو پھر یہ بھی گستاخ نکلتے ہیں، اس میں تو بالکل، کیونکہ اصول ہے نا، اصول کی بات ہے۔ مثال کے طور پہ آپ چوری کریں، میں چوری کروں، تو چوری کا فتویٰ تو دونوں پہ لگے گا۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ چوری کریں تو حلال، میں چوری کروں تو حرام۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید اس کے متعلق حدیث ہے جو بہت ضروری حدیث ہے کہ پچھلی قومیں ہلاک کی اس وجہ سے ہوئی تھی کہ کوئی چھوٹا کام کرے اس پہ حد لگاتے تھے، بڑا کرے اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی
میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ایک لحاظ سے ہماری ماں روحانی طور پہ ام المومنین ہے، وہ بھی چوری کرتی تو ان کا بھی ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کاٹتا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف تھا. لیکن یہ لوگ فتوے لگاتے ہیں، ان کے علماء نے اس سے بڑھ کے باتیں کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ اسلام ہے. یعنی مسیح موعود علیہ السلام جو بھی کریں آپ نے فتویٰ لگانے، آپ کے مجددین جن کو اللہ نے چنا بقول آپ کے علماء کے، وہ یہ بات کریں تو یہ زبردست اسلام کا دفاع ہو گیا. تو وہ کریں تو اسلام کا دفاع، مسیح موعود کریں تو گستاخی. یہ سمجھ نہیں آتی مجھے. اب یہ کتاب دیکھیں، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی. میرا چیلنج ہے، ظفر اللہ شاہ کہہ دے یہ گستاخ ہے، کافر ہے، میں آئندہ ٹک ٹاک پہ نہیں آؤں گا. میرا وعدہ ہے ساروں سے، چیلنج ہے میرا، ان کو گستاخ کافر ڈکلیئر کریں. انہوں نے کیا کہا یہ دیکھیں. وہ کہتے ہیں ان پہ انہوں نے الزامی جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو لوگ کہتے ہیں بغیر ماں باپ پیدا ہوئے ہیں تو وہ خدا. یہ علم القرآن صفحہ 240. جواب، اس اعتراض کے دو جواب ہیں، ایک الزامی دوسرا تحقیقی. الزامی جواب تو یہ ہے کہ آدم بغیر نطفے کے پیدا ہوئے، ہمارے سروں میں جوئیں، یہ حق بھائی نوٹ کریں بات، جوئیں، چار پائی میں کٹمل، پیٹ اور زخم میں کیڑے بغیر نطفے کے دن رات پیدا ہوتے ہیں. برسات میں کیڑے، پھل میں جانور بغیر نطفے کے پیدا ہوتے ہیں. بتاؤ یہ قانون کے خلاف کیوں ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے جواب میں وہ یہ مثالیں دے رہے ہیں، جوؤں کی مثالیں. لگائے گا کوئی فتویٰ؟ خاموش ہو جائیں گے سارے. یہ اسلام ہے جب ان کے علماء کے. تو یہ دوسرا حوالہ حق بھائی. یہ میں نے اس کا بھی لے لیا، میں نے شارٹ لے لیا. اور ایک یہ بات تو میں نے کی تھی کتابوں کا حوالہ، تو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اکٹھے بیٹھ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، میں نے کہا ضرور پڑھیں گے. تیسرا اصل میں نا بات یہ ہے کہ جب آپ علمی بات کر رہے ہو نا، میں ابھی جس براڈ سے آیا میں اس کی بات کر رہا ہوں، تو اس کے اندر کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جو اس طرح کی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں جس سے نفرت جو ہے نا وہ پیدا ہو اور خرابی پیدا ہو. مقصد علمی بات سے یہ ہوتا ہے کہ آپ علم سیکھیں اور سکھائیں. اگر اس کے اندر کچھ لوگ ایسے موجود ہوں جو اس کو ٹوسٹ کر کے تو نفرت کی طرف اس کو ڈائیورٹ کرتے ہیں، یہ بات غلط ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے جو کتابیں پڑھنی شروع کی ہیں، میں نے اس میں ایک کسی براڈ کے اوپر یہ بات کی تھی جس کو انہوں نے میری ریکارڈنگ چلا کے بتایا ہے. میں نے اس میں یہ کہا ہوا ہے کہ جتنی تحریرات میں نے پڑھی ہیں مرزا صاحب کی، مجھے اس میں اب نوٹ کیجئے گا ذرا، میں نے کہا کہ میں نے اس میں کوئی کجی نہیں دیکھی. یہ میری ریکارڈنگ ہے، ٹھیک ہے، میں نے کہا میں آن کرتا ہوں. تو ابھی ایک موصوف وہاں پہ یہی جو ظفر اللہ شاہ صاحب ہیں، یہ سب کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کہ دیکھو جی، انہوں نے مرزا صاحب کی تحریرات میں کوئی کجی نہیں دیکھی. تو پھر ایک حوالہ دے رہے تھے کہ جیسے قرآن میں کہا گیا کہ اس میں کجی نہیں ہے، تو مرزا صاحب کی کتابوں کو قرآن کے ساتھ ریلیٹ کر کے کہہ رہے ہیں اس میں کجی نہیں. بالکل غلط بات ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں. نہ ہی میں نے قرآن کے ساتھ ریلیٹ کیا. میں تو مرزا صاحب کی تحریر کے بارے میں جو میں نے پڑھا ہے، میں اپنے دماغ سے جو سمجھا ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اگر کوئی چیز مجھے نظر آئے گی تو میں ضرور سوال اٹھاؤں گا، لیکن جتنا میں نے پڑھا ہے اس حساب سے مجھے کوئی کجی نظر نہیں آئی. تو میں نے کہا کہ نہیں ہے. تو لیکن وہ اس بات کو بار بار اٹھا رہے تھے کہ دیکھیں یہ کجی کا لفظ کے اوپر غور کریں. کجی ابھی آپ سن لیں گے ریکارڈنگ، ہاں ایک جی، گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی آپ حق ریکارڈنگ. بھائی اگلی بار نا ان کو یہ کہنا کہ ٹھیک ہے میں نے کجی کا لفظ استعمال کیا، آپ کے بابے ملا مہاجر مکی کیا کہتے ہیں، ارواح الثلاثہ میں وہ کہتے ہیں، فرمایا کہ جب مثنوی کے درس کا وقت آتا تو حضرت حاجی صاحب یوں فرمایا کرتے تھے کہ آؤ بھائیو مثنوی کی تلاوت کر لیں. اس کا لوگوں نے اس طرح حل کیا کہ اس میں زیادہ مضامین قرآن شریف کے ہیں، لیکن حضرت نے عجیب تفسیر فرمائی
کہ بھائی قرآن سے مراد کلام الہی ہے، اور کلام الہی کبھی وحی سے ہوتا ہے اور کبھی الہام سے ہوتا ہے. تو معنی مصرے کہ یہ ہے کہ مثنوی کلام الہی ہے یعنی الہامی ہے. تو ان کو مثنوی میں کوئی کجی نہیں نظر آتی، تحذیر الناس میں نہیں آتی. کیا یہ مطلب ہے کہ ان کے نزدیک وہ قرآن کا رتبہ رکھتا ہے؟ جی میں نے لے لیا اس کا بھی فوٹو شاٹ، بات کروں گا میں اس کے بارے میں بھی. اور دوسری ایک اور بات بھی جو اعتراض اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک تحریر دکھائی. اصل میں وہ مجھ سے شروع میں یہ بات انہوں نے کی، چونکہ مربی صاحب سے یہ جو بات ہوئی تھی نا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں ہوئی تھی، اور جو وہ بچپن میں پنگوڑے میں بولے. تو میں نے سوال یہ اٹھایا تھا مربی صاحب کے سامنے کہ دیکھیں جب جن لوگوں نے اعتراض کیا تھا حضرت مریم پہ بیسیکلی اعتراض تھا کہ ہارون کی بہن تو تیری ماں بھی پاک باز اور تیرا باپ بھی پاک باز تھا، تو تم نے یہ کیا کیا، یعنی ایک اعتراض بد کرداری کا نعوذ باللہ من ذالک لگایا. تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ یہی بات کرے گا. تو وہ پنگوڑے میں بچہ، اب یہ اس میں مطلب مختلف آراء ہیں کہ کوئی کہتا ہے میں کچھ دنوں کا تھا، کوئی کہتا مہینوں کا تھا، لیکن جتنا بھی تھا ایک بچہ جو بات نہیں کر سکتا. میں نے مربی صاحب سے سوال کیا تھا کہ مربی صاحب جو اعتراض کرنے والے تھے ان کو اسی بات کے اوپر چپ کر جانا چاہیے تھا کہ دیکھیں یہ تو قدرت قانون کے خلاف ہے کہ چھوٹا سا بچہ اگر بات کرتا تو اس کے اوپر انہیں مان لینا چاہیے تھا کہ بہت بڑا ایک معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا. تو اس کے بعد تو پھر نہ تو ان کو اعتراض حضرت مریم جو کہ پاک باز تھی ان کے اوپر ہونا چاہیے تھا، بلکہ ان کو مان جانا چاہیے تھا کہ یہ بہت بڑا معجزہ ہوا ہے. اس کے اوپر مربی صاحب نے کہا کہ یہ بالکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس کو بھی ایک مطلب ایک شاطمیت کے اس میں زمرے میں لے کے آئے، تو یہ بات ٹھیک نہیں کی. یعنی اس کے اوپر تھوڑا سا آپ اگر کچھ بتا دیں تو میں پھر ہاں جی، اگلی میں بات. نا حق بھائی میرا یہ اصول ہوتا ہے کہ میں کسی اور مربی کی بات نہیں کرتا، کیونکہ میں نے وہ بات نہیں آپ سنی. اپنی بات کریں. ہاں جی، میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، کیونکہ ہر مربی جو ہے اس کا اپنا اندازہ ہوتا ہے. تو وہ میں نے کیونکہ بات سنی نہیں، میں کچھ کہہ سکتا. ہمارا موقف واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چھوٹی عمر میں یکلم الناس فی المہد وکہلا، آپ نے مہد کی عمر میں بھی اور کاہل کی عمر میں بھی 2 بار ایک خاص کلام کیا. وہ کیا کلام تھا؟ حضرت مریم علیہ السلام کا انہوں نے دفاع کیا کہ میری ماں پاک ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 انہوں نے باتیں ثابت کی اپنی زندگی میں، چھوٹی عمر میں بھی اور بڑی عمر میں بھی. جو مہد کا لفظ جماعت احمدیہ کے متعلق ہے وہ 2 سے 4 سال ہے. جب بچے کی عمر ہوتی ہے بولنے کی، اس عمر میں انہوں نے دفاع کیا، اور یہ امت میں موقف رائے کہ یہی عمر ہے. بعض کہتے ہیں بعض دن تھے، بعض کہتے ہیں بعض سال تھے، لیکن یہ بھی موقف ہے ابو القاسم البلخی کا. یہ موقف ہے کہ وہ تب انہوں نے بات کی ہے جب وہ بات کے لائق تھے، یعنی اس عمر میں جب وہ اس عمر تک پہنچ کے جب بچہ بول سکتا ہے. تو یہی مسیح موعود کا موقف ہے کہ 2 سے 4 سال پہ انہوں نے اپنی والدہ کا دفاع کیا. یہ جماعت کا واضح موقف ہے. جی ٹھیک ہو گیا. ایک اور بات وہ جو تھی وہ ایسے تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اصل میں یہ بات کی تھی کہ جو پیدائش ہوتی ہے، جیسے کوئی عورت کسی مرد کی کے بغیر کنسیو کر لیتی ہے، تو یہ چونکہ میرے فیملی میں اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈیز ہیں، وہ گائنیکالوجسٹ بھی ہیں، بیوی ہیں. میں نے ان سے بات کی تھی. میں نے ایسے ہی ایک سوال رکھا، وہ بہت مذہبی نہیں ہے، بس پڑھاکو ہی ہیں. تو میں نے ایسے ایک دن سوال کیا کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ ایسے کسی عورت کو بچہ ہو جائے، کنسیو کر لے کسی مرد کی انٹریکشن کے بغیر؟ تو اس نے بڑے بولے انداز میں کہا کہ ہاں ایسے ہو سکتا ہے، ممکن ہے. تو میں نے حیرانگی کا اظہار کر کے میں نے پھر پڑھا، تو پھر اس کے اوپر میں نے ان کو یہ بات میں نے بتائی کہ وہ کہتے ہیں آپ کیسے کہہ سکتے کہ ایسے ہو سکتا ہے. لیکن میں نے کہا سائنس، چونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں
تو ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ہم رد نہیں کر سکتے، ایسے ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے حوالہ جو دیا ہے، میرا سوال یہ ہے، انہوں نے حوالہ یہ دیا، انہوں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ یہ اس کے اوپر آپ کو اعتراض نہیں ہے کہ وہ کیسی بات کر رہے ہیں. تو حوالہ میں یہ لکھا تھا کہ جب مریم کی مطلب اس میں کوئی ایسا تھا کہ مردانہ منی نے جوش پکڑا تو پھر یہ ایسا ہوا ہے. میرے صاحب نے کوئی ایسا لکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا آپ کو اس میں کیا اعتراض ہے؟ تو منی کا ایک لفظ ہے جو جو اعتراض کا باعث بنا. پھر میں نے ان کو کہا کہ سورہ طارق میں اللہ تعالیٰ تو اسی طرح کے الفاظ بیان کرتا ہے انسان کی پیدائش کے اوپر. تو یہ ایک لفظ جو اپنے آپ میں تو کوئی اتنا گندا نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو گندا سمجھ لیتے ہیں. تو وہ نعوذ باللہ کرتے رہے اس بات کے اوپر. لیکن وہ دیکھیں وہ نعوذ باللہ اس پہ کرتے رہے. میں نے اس پہ نا 1000 پاؤنڈ کا چیلنج ان کو دیا ہوا ہے کہ مجھے لکھ کے دیں کہ جو یہ کہ وہ گستاخی. اب انہوں نے آپ کو کہہ دیا نا یہ گستاخی کی ہے مسیح موعود علیہ السلام نے، کہا ہے نا انہوں نے. جی بالکل کہا. اب اگر میں ثناء اللہ سے یہ بات دکھا دوں، ثناء اللہ امرتسری سے، تو آپ یہ ہم سے ہماری مدد کر کے ان کے سامنے یہ حوالے پیش کر سکتے ہیں سارے جو میں اب دکھانے بالکل میری بات ٹھیک ہو ہے، رہی ہے، ابھی کنٹینیو تو ہونی ہے. ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں. جو مسیح موعود علیہ السلام پہ اعتراض ہوا ہے، وہ جو مسیح موعود علیہ السلام نے بات کی اس میں کوئی اعتراض کی گنجائش ہی نہیں. اب یہ دیکھیں میں شروع کروں گا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے. یہ تھوڑا سا کلوز کر دیں تاکہ میں تصویر لے لوں. ہاں جی یہ کتاب ہے تاویل الاحادیث، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حجت الاسلام. یہ وہ شخص ہیں جو امتیاز کے استاذ کے مجدد ہیں، جن کو الہامی کتابیں بھی ملی ہوئی ہیں اور ان پہ اللہ پیغام بھیجتا ہے، غیب سے پیغام. اس میں وہ کیا کہتے ہیں اپنی کتاب میں، وہ حضرت مریم علیہ السلام کا یہاں پہ ذکر کریں. یہ اس کی عربی ہے. وہ کہتے ہیں مریم علیہ السلام لِأَنَّهَا مبارکہ مذکرہ، وہ ایک مبارک عورت تھی جن میں مردوں کی صفاتیں تھیں. اس پہ ہمیں فتویٰ چاہیے شاہ ولی اللہ صاحب پہ. پھر وہ کہتے ہیں وَكَانَ فِي مَنِيهَا، یہ جو منی کا لفظ پہ اعتراض ہے نا، یہ آپ نے ان کے آگے جیسے عامر گستاخ کہتے ہیں نا ہماری کتابیں ہمارے سروں پہ جوتوں کی طرح مارتے ہیں. یہ ایک اور کتاب ان کو اب علمی طور پہ ان کا فرض ہے کہ شاہ ولی صاحب کو پبلکلی گستاخ کہیں. ہم تو نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں انہوں نے صحیح بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کی منی میں قوہ منی الذکر، مردوں کی قوت تھی ان کی منی میں. حق بھائی آپ بطور مسلمان فرض آج ادا کریں، کیا انہوں نے شاہ ولی اللہ کو گستاخ نہیں کہا اس فتوے کے مطابق؟ جی بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی اردو ورژن ہے؟ اس کا انگلش ورژن ہے انہی کے گھر سے، وہ آپ انگلش دیکھ ورژن لیں. یہ دیکھیں، یہ روکیں نا، میں تصویر ہے. ہاں جی جی آپ بات کریں. یہ آپ دیکھیں، ایک سیکنڈ، یہ دیکھیں یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. He was then inspired with the desire from Mewch. She was then inspired with the desire from Mewch. حضرت مریم علیہ السلام چاہتی تھی کہ ان کا ایک بیٹا ہو. تو پھر وہ کہتے ہیں her bodily constitution مزاج was like that of the male. ان کا جو مزاج تھا وہ مردوں والا مزاج تھا. تو وہ بڑھی ہوئی عمر میں، ٹھیک ہے، اور پیورٹی میں بھی جیسے ایک مرد ہوتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث پیش کی، وہ ایک عورت تھی لیکن ان کی جو صفات تھیں وہ مردوں والی تھیں. یہی وجہ کہ ان کی جو نیچر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب تھی. ٹھیک ہے، یہ بات ہے. پھر جب انہوں نے عورت کو پیدا کیا، انہوں نے ان کو حزن ہوا کہ مجھے جو بیٹا ہو گیا. تو وہ کہتے کہ حضرت مریم علیہ السلام جو تھی وہ ایک بابرکت عورت تھی اور ان کی مرد صفات تھیں. یہ دیکھیں مرد والی صفات تھی. لیکن اس میں انہوں نے نا ایک جملے کا ترجمہ نہیں کیا، وہ میں
چیک کرتا ہوں کہ شاید اگلے صفحے پہ وہ جملہ، مجھے ایک سیکنڈ دے. ہاں یہ اگلے صفحے پہ ہوگا، مجھے ایک سیکنڈ دے. وہ میرا اسکرین شاٹ کسی اور پاور پوائنٹ میں ہوگا. آپ نے ویسے اسکرین شاٹ لے لیا اس کا؟ جی اس کا لے لیا. ٹھیک ہے، میں آپ کو نا اصل کتاب بھی میں اس کی پی ڈی ایف کھولتا ہوں. یہ صفحہ ہے زکریا میری یحییٰ جیسس. معذرت مجھے نا ایک سیکنڈ، ابھی اور بھی حوالے آئیں گے ثناء اللہ وغیرہ کے. اتنی دیر میں تھوڑی سی بات پوچھ لوں حق بھائی ہاں سے. جی ہاں جی 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 کمالات بھائی پوچھیں. ہاں کیسے ہیں حق بھائی؟ ٹھیک ہے الحمد للہ، آپ سنیں ٹھیک ہے. اللہ کا شکر. اب مجھے یہ بتائیں کہ منی اور نطفہ جو ہے یہ ہم معنی الفاظ ہے نا؟ جی جی تو نطفے کا لفظ جو ہے وہ نعوذ باللہ کو غلط لفظ ہو جاتا ہے. وہ تو قرآن شریف میں استعمال ہوا ہے. جی یہ بات میں نے کمالات بھائی کی ہے، کیونکہ میں یہ تو بتانا پھر چاہتا تھا. سورۃ طارق، دیکھیں نا یہ اس کو جی کریں بات آپ. جی سورۃ طارق کا حوالہ میں نے دیا. میں نے کہا جو پیدائش ہے اللہ تعالیٰ کتنے ڈھکے چھپے لفظوں میں بھی بات بتاتا ہے، تو لیکن وہ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ بات مطلب کھول کے بیان کرتا ہے کہ یہ پیٹھ اور سینے کے درمیان میں سے کا حوالہ دیتا ہے، اچھلتے ہوئے پانی کا، اچھلتے ہوئے مادے کا. بات تو اللہ تعالیٰ یہی کر رہا ہے نا. تو اگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بات کو کہتا ہے تو کسی اللہ کے بندے نے یہ بات اگر کہ اپنی کتاب میں لکھ دی تو معترض کیوں؟ ہم اصل میں پھنس جاتے ہیں ایک لفظ کے اوپر جس کو ہم اپنے دماغ میں ایک گندا سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سورۃ طارق میں بھی مطلب بیان کرتا ہے کہ پیدائش کا جو واقعہ ہے. تو اس کے اوپر خیر تھوڑی سی بات ہوئی، لیکن پتہ نہیں کسی دوست نے شاید ہماری وہ ڈسکشن سنی ہو جو کافی لمبی ان کے ساتھ ہوئی ہے. تو کوشش تو یہی تھی کہ، لیکن میری سمجھ میں نہیں آئی ایک جو جس بات اجازت ہے کچھ کہنے کی؟ ابھی رضی بھائی نے جو کلیئر کر دیا، جو بات میں نے کی جو 3 سطروں کی وہ بات کیڑے مکوڑوں والی کر رہے تھے، جس کے اوپر بار بار وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کو اعتراض ہے، تو بالآخر ایک 3 سطروں کی بات آپ نے رضی بھائی نے ابھی کہہ دیا کہ کوئی بھی یہ بات کرتا ہے جو کیڑے مکوڑوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے. تو بس میرا جواب آگے کلیئر ہوگی بات. ٹھیک ہے، میں نا اس کو کنٹینیو کرتا ہوں، پھر کمالات پہ ہم آپ کو پورا وقت دیں گے، آپ ان کے ساتھ سیشن جاری رکھ سکتے ہیں. میں بس چاہتا ہوں یہ حصہ جلدی سے ہو جائے تاکہ لوگ ریکارڈ کریں تو پھر ان کو ایڈیٹنگ نہ کرنی پڑے. اب یہ دیکھیں حق بھائی، آپ کو آ رہی ہے اسکرین نظر؟ یہ دیکھیں یہ تاویل الاحادیث، یہ آپ نے ان کے سامنے رکھنا ہے حوالہ، پھر آپ دیکھیں گے عامر گستاخ کہے گا کہ یہ بھی اس کتاب کو بھی یہ جوتی کی مثال کے ساتھ دے گا. یہ دیکھیں جبرائیل told them I am the messenger of your Lord and I have come to give you a pure male child. جبرائیل آئے، انہوں نے کہا میں آپ کو ایک بیٹا دینے چاہتا ہوں. She became delighted, cheerful and pleased. Seeing her in that condition، جب انہوں نے یہ دیکھا تو جبرائیل نے ان میں وہ جو بھی ہے، اس کو میں پڑھنا نہیں چاہتا، پھر آگے دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں یہاں پہ. As there was the potentiality of the semen of the male in her semen. اس کا حق بھائی آپ ترجمہ کریں ذرا. بالکل ٹھیک ہے. کیا یہ لفظ بلفظ وہ بات نہیں ہے؟ بالکل وہی بات ہے. تو اگر مسیح موعود علیہ السلام پہ گستاخی کا فتویٰ اس بندے نے لگایا ہے، کیا شاہ ولی اللہ صاحب جب یہ کہتے ہیں یہ اسلام ہوتا ہے؟ یہ شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب ہے نا، ہاں جس کا جی ٹائٹل اوپر لکھا ہوا ہے. ہاں جی، میں آپ کو اس کی پھر سے ٹائٹل عربی کا دکھا رہا ہوں، تاویل الاحادیث. لیکن
یہ تو میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا نظارہ دکھایا. جو اگلا حوالہ آ رہا ہے ان کے لیے موت ہے. یہ ثناء اللہ امرتسری کی کتاب تغلیب الاسلام. وہ کہتے ہیں چوتھا اعتراض 74واں اعتراض حضرت مسیح کے بے باپ پیدائش پر تھا، جس کا جواب دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، کہ مرد کی معنی عاقدہ ہوتی ہے اور عورت کی منعقدہ. ممکن ہے حضرت مریم کی ڈیش 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 میں دونوں خاصیتیں ہوں، اس لیے جو بقائے اس میں کوئی بعدہ طبیعہ بھی یہ بات کوئی ایسی محال نہیں معلوم ہوتی. ممکن ہے حضرت مریم میں دونوں خاصیتیں ہوں. کیا یہ وہی بات نہیں ہے؟ بالکل بالکل وہی بات ہے. یہ شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے نا. ایک یہ منٹ ثناء اللہ امرتسری. امرتسری. ہاں جی. ایک منٹ آپ تھوڑا سا پیچھے کریں گے، میں پورا فوٹو شاٹ اس کا لینا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ دو فارغ ہو گئے، ثناء اللہ اور شاہ ولی اللہ. اب دیکھیں اشرف علی تھانوی، اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں. جی ٹھیک ہے، اس میں وہ کیا کہتے ہیں، اب مجھے یہ دیکھیں. وہ کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ واللہ عالم اور حمل و تولد بلا توسط مرد کے خارق کی عادت ہے، اور خوارق میں کتنا یہ ہی کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ مجھے نظر کم آ یہ رہا ہے. میں نا جو نیا پیراگراف شروع ہو رہا ہے نا، یہ جو ہے اس کے 3 لائن اوپر. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ایک سیکنڈ، ہاں، وہ کہتے ہیں زیادہ استبادہ بھی نہیں کہ حسب تصریح کتب طب عورت کی معنی میں قوت منعقدہ کے ساتھ قوت عاقدہ بھی ہے، اس لیے مرض رجام اعضاء کے کچھ ناتمام صورت بھی بن جاتی ہیں. کما سر رہا فی القانون. میں اس کو پھر پڑھتا ہوں. یہاں سے وہ کہتے ہیں، اور یہاں سے استعمال طبعاً بھی مفید ہے، اور عقل و شرب کا حکم بظاہر اباحت کے لیے معلوم ہوتا ہے. واللہ عالم. اور حمل و تولد بلا تواسط مرد کے خارق کی عادت ہے، اور خوارق میں کتنا ہی استبادہ ہو مذائقہ نہیں، لیکن اس میں اس وجہ سے زیادہ استباد بھی نہیں کہ حسب تصریح کتب طب عورت کی معنی میں قوت منعقدہ کے ساتھ، یعنی جو عورت کی قوت ہوتی ہے اس کے ساتھ قوت عاقدہ بھی ہے، اس لیے مرض رجام اعضاء کے کچھ ناتمام صورت بھی بن جاتے ہیں. کما سرا فی القانون. بس اگر یہی قوت عاقدہ ہو اور برہاوے تو زیادہ مستبعدہ نہیں ہے. اس میں بھی وہی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ اس معنی میں دوسری قوت بھی آ سکتی ہے. یہ معرف القرآن کا حوالہ ہے، اس کا بھی آپ لے لیں. یہ مفتی محمد شفیع صاحب نے یہ بات لکھی ہے، ٹھیک ہے. اس میں وہ کیا کہتے ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں سکوت کا شریعت اسلامی منسوخ ہو گیا. یہ ہے روح المانی سریہ، یہ ہے، میں نے اصل میں نا ہائی لائٹ پتہ نہیں کیوں ان کو نہیں کیا، لیکن میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں اس پہ کہاں ہے بات. یہ انہوں نے بیان القرآن کا حوالہ یہاں پہ لکھ دیا ہے. اور حمل و تولد بلا توسط مرد کے خارق عادت معجزہ ہے، اور خود خوارق و عادت کی کتنا ہی استبادہ ہو مذائقہ نہیں، بلکہ وصف اعجاز کا اور زیادہ ظہور ہے. لیکن اس میں اس وجہ سے زیادہ استباد بھی نہیں کہ حسب تصریح کتب طب عورت کی معنی میں قوت منعقدہ کے ساتھ قوت عاقدہ بھی ہے، اس لیے مرض رجام اعضاء
کہ کچھ نعت تمام صورت بھی بن جاتے ہیں کہ کما سرا فی القانون، بس اگر یہی قوت عاقدہ اور بڑھ جائے تو زیادہ مستبعدہ نہیں ہے. تو یہ وہی بات ہے کہ اس کی معنی میں دوسری طاقت ہے. یہ اس کا انگریزی ترجمہ بھی موجود ہے، اس میں آپ دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں یہ حضرت مریم علیہ السلام کی وہ بات کر رہے ہیں سارے حوالوں میں. اب میں اس کا انگریزی بھی دکھا رہا ہوں کیونکہ میں پورا نہیں اردو پڑھا، مجھے پڑھ لینا چاہیے تھا، لیکن بہرحال انگریزی کا ہم ساتھ اردو ترجمہ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں مریم علیہ السلام نے جو بیٹا پیدا کیا وہ ایک معجزہ تھا، اور معجزے جو ہوتے ہیں وہ حالانکہ بہت ریئر ہوتے ہیں، امپرابیبل ہوتے ہیں، لیکن ان کا آنا اللہ کی طاقت سے باہر نہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں لیکن یہ ٹوٹلی امپاسبل نہیں کہ بچہ بغیر باپ پیدا ہو، کیونکہ کتابوں سے جو میڈیکل سائنس کی کتاب ہے نظر آتے کہ بعض عورتوں کی جو جینیٹلز ہیں ان میں جو لوبریکنس ہیں وہ صرف بچوں کی کنسیو کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ they also have a capacity، ان میں یہ بھی طاقت ہے of being active and a potential to make fetus by themselves without external semen joining them، کہ یہ ممکن ہے کہ وہ خود ایکٹیو ہو جائیں، یعنی خود کام شروع کرے اور پھر ایک بچہ پیدا ہو ان میں سے. مریم علیہ السلام کی مثال دے کے کہ یہ ہو سکتا ہے. یہی بات مسیح موعود نے کی ہے. ٹھیک ہے. یہ بات اصل میں جب میں نے کی، میں نے اس کو ریلیٹ کیا تھا اس ڈاکٹر سے جو میرا مطلب بھائی کا بیٹا ہے جو اسپیشلسٹ ہے، اس نے کی. تو وہ کہتا ہے دیکھو دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. یہی تو بات مرزا صاحب نے کی جو آپ کر رہے تھے، آپ تو انہی کی لائن کو ٹو کر رہے ہیں. میں نے کہا میں نے ان کی کتاب سے حوالہ نہیں دیا، میں نے تو ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی بات کی ہے، اور وہ اس کے ساتھ اگر مل رہی ہے تو پھر اس کا مطلب بھی ٹھیک ہوگا کہ دونوں کی بات. ایک اسپیشلسٹ فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہے، وہ بھی رد نہیں کر رہے اس کو ٹوٹلی. وہ کہتے ہیں اس کو ٹوٹل رد نہیں کر سکتے، یہ چانسز ہیں کیسے ہو سکتا ہے. بے شک 1 in a trillion ہو، لیکن ہو سکتا ہے باذن اللہ. اللہ کی اذن کے بغیر تو نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اعجاز رکھا ہے، اور اللہ کے معجزے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اللہ کسی میں یہ چیز رکھ دے جس سے یہ معجزہ پیدا ہو جائے. جی حق بھائی، آخری حوالہ ہے، یہ ہے مولانا عبد الماجد دریا بادی صاحب جو کہ مشہور دیوبندی عالم ہے. اس کا بھی آپ اسکرین شاٹ لے لیں. یہ ان کی تفسیر ہے، صفحہ ہے اس کا، صفحہ یہ 653 ہے. بھائی یہ جو بلو میں رائٹنگ ہے نا نظر نہیں آ رہی، اس کو ذرا کلوز کریں گے. یہ کور کا آپ لے لیں. ہاں جی اب ٹھیک ہو گیا. اور یہ نیچے جو فٹ نوٹ ہے وہ کہتے ہیں یہ اس لیے کہا کہ مریم علیہ السلام کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی. یہودہ بجز معصیت شدید کی بدگمانی کی اور کوئی دوسرا قیاس قائم نہ. حمل و تولد بلا توسط مرد کے خارق عادت ہے، اور خوارق میں کتنا ہی استبادہ ہو مذائقہ نہیں، لیکن اس میں اس وجہ سے زیادہ استبادہ بھی نہیں کہ حسب تصریح کتب طب عورت کی معنی میں قوت منعقدہ کے ساتھ قوت عاقدہ بھی ہے. اس لیے مرض رجاء میں کچھ نہ تمام صورت بھی بن جاتی ہے کما سرا فی القانون، بس اگر یہی قوت عاقدہ اور زیادہ بڑھ جائے تو زیادہ مستبعدہ نہیں. یہ وہی قوت ہے جس کی مسیح موعود نے ذکر کیا. لیکن یہ میں آپ کو حوالے اتنے دکھائے آپ کے لیے، آپ نے بس لے کے جانا ہے شاہ ولی اللہ کا، وہ کافی ہے ان کے رات کے لیے، کیونکہ زیادہ وقت وہ شاید آپ کو نہ دے. اس میں عربی میں وَكَانَ فِي مَنِيَّتِهَا قُوَّةُ مَنْ الذَّكُرِ کہ جو مردوں کی منی ہے، جو نطفہ ہے، وہ طاقت حضرت مریم علیہ السلام کی منی میں تھا. اب اگر مسیح ہاں جی اس کا آپ نے انگلش والا بھی دکھایا تھا، وہ میں نے فوٹو شاٹ لے لیا، ٹھیک لیکن یہ اس کا بھی میں ایک دفعہ لے رہا تھا. اچھا سوری میں بند کر دیا، آپ لے لیں اس کا عربی کا. ایک سیکنڈ جی. یہ اس کا جو پیج نمبر وغیرہ ہے جو میں اگر اس کو ریفرنس دینا چاہوں. ہاں جی یہ معرفت.com صفحہ 3132 تعویل الاحادیث. اس پہ میں نے حق بھائی 1 سال پہلے ان کو 1000 پاؤنڈ کا چیلنج دیا تھا کہ آپ مجھے لکھ کے دے دیں کہ جس نے یہ بات کیا وہ کافر مرتد ہے. 1 2 سال گزر چکے ہیں، شاید 1 یا 2 سال گزر چکے.
امتیاز وہابی اور عدنان وہابی کو جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ یہ فتویٰ مجھے لکھ کے دے دیں، کیونکہ انہی کے علماء نے یہ بات کی ہے۔ تو یہ ان کا حال ہے کہ یہ نا مسیح موعود علیہ السلام پہ جب بھی کوئی اعتراض انہوں نے کیا، ان کے غرض سے ہم نے ثابت کیا کہ ان کے مجددین نے یہ بات مسیح موعود سے پہلے لکھ چکی ہے، جو بھی یہ اعتراض کرتے۔ تو اگر آپ نے فتویٰ لگانا ہے مسیح موعود علیہ السلام پہ تو اپنے علماء پہ بھی لگائیں جنہوں نے وہی الفاظ ہیں۔ یہ مجھے بعض احمدی بھائی بھی کہتے ہیں کہ وہی لفظ ڈھونڈنا ضروری نہیں، اور مجھے پتہ نہیں ضروری، لیکن جب میرے لیے مجھے یہ نظر آتا ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی یہ خاص محبت ہے کہ جب بھی یہ لوگ زبان کھولتے ہیں مسیح موعود کے خلاف، ان کے گھر سے وہی الفاظ نکل آتے ہیں، حالانکہ یہ میرے پہ ضروری ہی نہیں تھا کہ وہ الفاظ میں ڈھونڈوں، لیکن الحمدللہ یہ اللہ کی محبت ہے مسیح موعود کے لیے کہ وہی الفاظ ان کے مجددین سے نکل آتے ہیں، اور یہ پھر ذلیل ہوتے ہیں معذرت سے مناظروں میں۔ یہ میرا نہیں قول، یہ محمد علی مرزا کا قول ہے کہ یہ لوگ ذلیل ہوں گے جب تک یہ اپنے بابوں کو نہیں چھوڑتے۔ تو یہ میں نے وہی حوالہ دکھایا شاہ ولی اللہ صاحب سے۔ اب اس پہ کمالات پہ آپ حق بھائی سے کر لیں بات۔ کسی اور بھائی نے درمیان میں مائک آن کیا تھا، معذرت ہم آپ کو نہیں وقت دے سکے۔ اگر آپ نے بھی کچھ کہنا ہو کمالات سے حق بھائی سے اس کے ساتھ بات کر لیں، پھر ہم تھوڑی دیر تک براڈ بند کرتے ہیں۔ یہ دو ہم نے جواب دے دیے، بلکہ تین۔ ایک کیڑے مکوروں پہ ان کا فتویٰ، شاہ ولی اللہ صاحب پہ اس بات پہ فتویٰ، منی والی بات پہ فتویٰ، اور پھر شیطان والی بات پہ فتویٰ۔ یہ تینوں جواب الحمدللہ مکمل ہو چکے۔